بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ابھی وہ سب کچھ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے جو بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ واجد نے کیا تھا، اور پھر اس کا انجام بھی دیکھیے۔ پرویز مشرف نے جس طرح آئین کا حلیہ بگاڑا تھا، جو کچھ کیا تھا، وہ جو چاہتے تھے کر لیتے تھے، وہی صورتحال اس وقت ہے۔ ایسی خواہشیں ہیں، ایسی آئینی ترامیم لانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ آپ سن کر حیران ہو جائیں گے، جس میں فضل الرحمان صاحب کے لیے کیا ہے۔ اختر مینگل صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ 2000 مسنگ پرسن چھوڑ دیں، میرا ووٹ آپ کا۔ دو تحریک انصاف کے لوگ ہیں جن سے رابطہ نہیں ہو رہا، برسٹر گوہر کہہ رہے ہیں۔ اب فضل الرحمان کے ووٹ ڈلوا کر، دو وہ تحریک انصاف کے ڈلوا کر، یہ سارا گیم کی جائے گی۔ آرٹیکل 51 آئین کا چینج کرنے کی کوشش ہے کہ مخصوص نشستیں تحریک انصاف کو نہ مل سکیں۔ آپ اندازہ لگائیے، ایسا حلیہ بگاڑا جا رہا ہے آئین کا کہ کوئی سوچ نہیں سکتا۔ اس کے علاوہ اب یہ بھی کوشش ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کو ہی کنٹینیو رکھا جائے۔ ان کی ریٹائرمنٹ ہونی تھی جنوری میں، شاید 27 جنوری کو، تو اب کہا جا رہا ہے جب تک نیا چیف الیکشن کمشنر نہیں بنتا تب تک سکندر سلطان راجہ ہی رہیں گے۔ نہیں، وہ تا حیات والی بات ہے۔ یعنی پورا سسٹم اب دیکھیے، ایک دوسرے کے لیے جو اپنے لوگ ہیں ان کو آگے کس طرح سے نوازنا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ کو چیف جسٹس بنانے کے لیے ایک نئی کورٹ بنائی جا رہی ہے، ایک آئینی کورٹ۔ وہاں پر قاضی فائز عیسیٰ کو لے جا کر چیف جسٹس وہاں کا بنایا جائے گا۔ آپ اندازہ لگائیے۔ پھر یہ کوشش ہو رہی ہے کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کا سینئر موسٹ 5 ججز میں سے لیا جائے گا۔ اب ہوگا کیا کہ سارے سینئر موسٹ 5 کے 5 ججز صرف اور صرف حکومت کی کاسا لیسی میں مصروف رہیں گے، وہ حکومت کی خوشنودی میں لگے رہیں گے، وہ سارے کیسز کے فیصلے یہ سوچ کے ساتھ کریں گے کہ میں چیف جسٹس کیسے بن سکتا ہوں، کیا کروں۔ جس طرح سے یہ حکومت کر رہی ہے، جس طرح پارلیمنٹ کا بیڑا غرق کر دیا انہوں نے کہ ایک ربر سٹیمپ بن گئی ہے، احکامات آ رہے ہیں اور جناب اس کے لیے دوڑیں لگ رہی ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں یقین جانیے کبھی اتنی دوڑ، اتنی کوشش کسی آئینی ترمیم کے لیے نہیں ہوئی جتنی اس کے لیے ہو رہی ہے۔ پاکستان میں ایجوکیشن کے لیے، پاکستان میں لوگوں کو روزگار کے لیے، پینے کا پانی دینے کے لیے، ان کے بچوں کو ایجوکیشن دینے کے لیے، لوگوں کے لیے کبھی اتنی کسی نے جناب تک دوڑ نہیں کی ہوگی 75 77 78 سال میں جتنی یہ حکومت اس وقت دوڑے لگا رہی ہے۔ اب اتوار کے دن یہ سب کچھ جو کیا جا رہا ہے، یہ ورکنگ ڈے بھی اس کے لیے نہیں رکھا گیا۔ احمد میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے کیا حال ہو گیا ہے۔ یعنی اسی وجہ سے لوگ شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں کہ کیا آخر اتنی کیا قیامت آ گئی تھی، سب کچھ کیا جا رہا ہے اس لیے کہ رات کے اندھیرے میں وارداتیں ڈالنی ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ فضل الرحمان صاحب چونکہ وہ ہمیشہ اقتدار کے ساتھ گئے ہیں، صرف بات یہ ہو رہی ہے بھاؤتا چل رہا ہے۔ فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے خبر آئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک حسبہ بل بلانا چاہ رہے تھے، وہ شاید نہیں آ سکا۔ اس میں یہ تھا کہ ایک اسلامک سسٹم ٹائپ، کچھ عدالتوں میں بھی، دیگر میں بھی کوئی مورل پولیسنگ ٹائپ اس طرح کا ایک سسٹم تھا، وہ ایم اے کے دور میں، مشرف دور میں لانا چاہ رہے تھے، شاید وہ اس طرح سے نہیں لا سکے۔ تو اب ان کے مدارس کے فارغ التحصیل لوگ وہ اس طرح سے ایڈجسٹ ہو سکیں گے۔ ان کا ووٹ بینک مسلسل کم ہو رہا ہے، خیبر پختونخوا میں بھی، بلوچستان میں بھی ان کے مدارس کا اپنا اثر و رسوخ ہے، لیکن وہ کم ہو رہا ہے۔ تو اس طرح سے وہ ایک اپنے لوگوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ پھر یہ بھی وہ کہتے ہیں کہ ہمارا چونکہ دیوبند مسلک سے تعلق ہے، تو اگر آپ ہمیں اس طرح اکوموڈیٹ کریں گے، اس طرح ایک یوں سمجھیں کہ سسٹم لے آئیں گے، ایک چھوٹا سا پیرلل سسٹم کہہ لیں، جو بھی کہیں آپ اس کو، تو اس میں ہمارے لوگ ہوں گے، تو آپ اس سے کے ذریعے طالبانائزیشن کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں کہ ہمارے لوگ یہاں پر ڈیجسٹ ہو رہے ہوں گے، ان کی طرف نہیں جائیں گے۔ اب مولانا صاحب اس طرح کی شرائط رکھ رہے ہیں، اور اس میں ہر کوئی اپنی اپنی اب بات کر رہا ہے، صرف اپنی ذات کو دیکھ رہا ہے۔ کسی کو آئین کی، ملک کی، عدالت کی کسی کو پرواہ نہیں ہے کہ کیا ہوتا ہے، ہر کوئی اپنی دوڑ میں لگا ہے۔ اچھا، ایک اور بات کہ آرمی چیف کی مدت ملازمت بھی 5 سال کرنے کی بات کی جا رہی ہے، ستور کے بقول انہوں نے خبر دی ہے، اور اس میں یہ کہ شاید یہ کہ جی اسٹیبلشمنٹ کو بھی ہم ساتھ ملائیں گے، کہ پھر جوڈیشری کو قابو کرنے کے لیے دیکھیں جی ہم ان کو بھی کر رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیے قاضی فائز عیسیٰ کو کس طرح سے ایڈجسٹ کیا جا رہا ہے کہ یہاں نہیں تو چیف جسٹس کہیں اور لگا دیتے ہیں، کسی اور ایک عدالت کو بنا کر۔ آرٹیکل 51 میں ترمیم کر کے مخصوص نشستیں تحریک انصاف کو نہیں دینی، تاکہ ہم وہ 2 تہائی اکثریت سے بھی زیادہ پر چلے جائیں، ہے نا کمال۔ اور ایک ڈکٹیٹرشپ جو ہم سیاہ و سفید کے مالک ہوں، اور دل جتنا بھر جائے، مطلب جی بھر کے ہم ملک کو نچوڑیں، لوٹیں، جو مرضی کریں۔ یہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ سب باتیں پرویز مشرف ہو، حسینہ واجد سب کر چکے، اور کچھ عرصہ آپ اپنے اقتدار کو بھی طول دے لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ چیف الیکشن کمشنر کو بھی کنٹینیو کروانا ہے۔ آئین میں کس طرح سے اکھاڑ پچھاڑ، صرف اپنے ذاتی لوگوں کو ایک نوکر بنا کے رکھنا ہے، یا ان لوگوں کو رکھا جا رہا ہے کہ انہوں نے بڑا ہمیں سرو کیا، انہوں نے تمام قانون، آئین کچھ نہیں دیکھا، تو اس لیے چیف الیکشن کمشنر کو بھی آگے ہم نے لے کر آنا ہے۔ آپ اسی طرح چیف جسٹس نے جو کچھ کیا، قاضی فائز صاحب نے بلے کا نشان چھینا، تو وہ حکومت کہتی تھی ہمیں سوٹ کرتے ہیں، جب میاں نواز شریف آئے کہ جی وہ ہوں گے قاضی فائز چیف جسٹس، تو نواز شریف آئیں گے، الیکشن بھی تب کروائیں گے، تو ان کو بھی کنٹینیو کرانا ہے۔ تو سسٹم اپنی کنٹینیوشن چاہتا ہے، آپ اندازہ لگائیے۔ عمران خان دوسری طرف ڈٹے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ غلامی کی زندگی سے موت بہتر ہے،
اور آزادی کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے. میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر یقین رکھتا ہوں. جب آزادی کی جنگ ہوتی ہے تو قربانیاں دینا پڑتی ہے. میں جیل میں 1.25 سال سے ناحق قید ہوں, کیا یہ کوئی قربانی نہیں؟ میں لا الہ الا اللہ پر یقین رکھتا ہوں. میں جان کی قربانی کے لیے بھی تیار ہوں, لیکن کسی کی غلامی قبول نہیں کروں گا. قوم سے بھی کہتا ہوں کہ ان کی غلامی ہرگز قبول نہیں کرنی. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے سارے ادارے تباہ کر دیے, صرف سپریم کورٹ بچی تھی, اب یہ اس کے پیچھے پڑ گئی اور اسی طرح کا حملہ کر رہے ہیں جو 1997 میں انہوں نے سپریم کورٹ پر کیا تھا, اور اس طرح اس کو قابو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن یہ نہ سمجھیں کہ ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں گے, ہم مزاحمت کریں گے, ہم نکلیں گے. اور انہوں نے پارلیمنٹ کو ربر سٹیمپ بنا دیا ہے, میرے اوپر ایک اور مقدمہ انہوں نے درج کر دیا ہے. یہ سب باتیں عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں. اچھا, دوڑیں لگی ہوئی ہیں. خبر یہ بھی آئی ہے کہ فضل الرحمان صاحب کی آخری ملاقات تحریک انصاف کے وفد سے ہی ہوگی, اور اس کے بعد وہ اپنا فائنل ڈیسیجن سنا دیں گے. اس کے علاوہ جناب جو بڑی خبریں ہیں ان میں حامد امین صاحب کہتے ہیں ایک نئی آئینی عدالت کے قیام کے لیے چھٹی کے دن بار بار اجلاس کا وقت تبدیل ہو رہا ہے. یہ سب کچھ ورکنگ ڈیز میں معمول کے مطابق ہوتا تو شکوک و شبہات بھی پیدا نہ ہوتے, لیکن چھٹی کے دن ہونے والی اس بھاگ دوڑ نے سب کچھ کھول کر عوام کے سامنے رکھ دیا ہے. اب کچھ بولنے یا بتانے کی ضرورت ہی نہیں. اجلاس بار بار ملتوی ہو رہے ہیں, کابینہ کا اجلاس میں ملتوی, پارلیمنٹ کا اجلاس میں ملتوی, آگے بڑھایا جا رہا ہے, کبھی بڑھایا جا رہا ہے. اور اس میں محسن نقوی کا کردار بڑا اہم ہے. کبھی وہ وزیر اعظم کے پاس جا رہے ہیں, کبھی اعظم نذیر تاڑ کے پاس, کبھی اسحاق ڈار کے پاس, پھر فضل الرحمان کے پاس, اور بار بار جا رہے ہیں. اچھا یہ نہیں تو یہ نہیں تو ایسے. اب یہ جو کچھ لایا جا رہا ہے یہ صرف اور صرف ملک کی اداروں کی تباہی کے علاوہ, آئین کی تباہی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. چونکہ اس میں کیا یہ جا رہا ہے کہ ہر کوئی ایسا شخص ہر ادارے میں بٹھا دیا جائے, الیکشن کمیشن سے لے کر عدالتوں سے لے کر ہر طرف, کہ جو ہمارے لیے کام کرے یا ہم اس کے لیے کام کریں ہوں. ملک کے لیے, قوم, آئین, کسی کے لیے نہیں. ادارے نہیں ہوں گے, شخصیات ہوں. اور یہ ساری طرح میں اس طرف جا رہی ہیں, اور یہ صرف اور صرف کیوس اور تباہی کو لے کر آئے گا. آپ دیکھ لیجئے گا, میں نے جس طرح آپ کو شیخ حسینہ واجد کی مثال دی, یہ سب کچھ انہوں نے کیا تھا. اچھا, اس کے علاوہ جناب آئینی ترمیم کے معاملے پر اب مشاورت ابھی بھی ہو رہی ہے. فضل الرحمان صاحب نے اپنی پارٹی کا اجلاس بھی بلا لیا ہے, اور اب وہ بھی اس چیز کو دیکھ رہے ہیں. دلچسپ بات یہ ہے کہ قومی اسمبلی کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس جب ہوا تو آئینی ترمیم کو مسودہ کمیٹی میں بھی سامنے نہیں لایا گیا. زبانی کلامی بات چیت ہوتی رہی, اور یعنی پہلے اس میں دیکھا جاتا ہے جو چیزیں تھوڑی بہت ادھر ادھر کرنی ہیں وہ کر کے, تاکہ اس میں ساری جماعتوں کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے, تو پھر جب جائیں پارلیمنٹ کے اندر تو زیادہ ٹائم نہ لگے, ورنہ ہر ایک کو بولنے کا موقع ملے گا, کیا ہے یہ نہیں, یوں کریں یوں کریں. تو کمیٹی میں لایا نہیں گیا, بس زبانی کلامی, اور اپوزیشن نے یعنی تحریک انصاف نے ویسے بھی اس چیز کو نہیں مانا. اچھا, اب یہ دیکھیں کہ اس کے بعد جو آپ اگر یہ ہو جاتا ہے, جو انسٹیبلٹی آپ دیکھیں گے ملک میں, ایک عدم استحکام دیکھیں, کیونکہ اس کے بعد ایک نیا فسطائیت کا دور ہوگا, جبر و تشدد کا, کہ جس کے ذریعے سمجھیں گے کہ ہم اب جو آئین میں چھیڑ چھاڑ کرنی تھی ہم نے کر لی ہے, اچھا ایسے تو ایسے ہی صحیح. اور یہ ہم نے دیکھا ہے ہمیشہ ڈکٹیٹرشپ میں یا اس طرح کا جو سسٹم میں نے آپ کو مثال دے دی ہیں, اس میں یہی ہوتا ہے, کیونکہ آپ کے پاس عوامی حمایت تو ہوتی رہی. جعلی پارلیمنٹ فارم 47 کے ذریعے جو حکومت آئے گی وہ اسی طرح سے کرے گی, نہ عوام کو اس پاس مینڈیٹ ہے. دیکھیے کیا حال ہو گیا کہ لوگوں کی ریپرزنٹیشن ہے ہی نہیں, یہ جعلی سب کچھ ہو رہا ہے. اور اس طرح سے کر کے جو کچھ کیا جائے گا, اس کے بعد دیکھیں گے کہ یہ بھی ایک وقت آئے گا سب پچھتا رہے ہوں گے. اور ابھی تو جب سپریم کورٹ میں چیزیں جائیں گی کہ کیا اس طرح سے لوگوں کو اغوا کر کے اور یہ سارے ووٹ ڈلوائے جا سکتے تھے, یہ سب کچھ کیا جا سکتا تھا, یہ بھی دیکھنا ہوگا. اور اس کے بعد شاید اگر یہ کر دیا جاتا ہے تو اس کے بعد دیکھنا ہوگا کہ فضل الرحمان صاحب کیا پھر بعد میں پچھتائیں گے, اور وہ بھی اپنی سیاست بچانے کے لیے میں نے بتایا کہ اپنی شرائط تو منوا لیں گے, لیکن کیا اس سے ان کی سیاست بچ جائے گی, تو یہ آنے والے دنوں میں پتہ لگ جائے گا. لیکن ابھی تک حکومت دوڑ رہی ہے اور اس کو لگتا ہے کہ نمبر گیم کی ان کو پرواہ نہیں ہے, انہوں نے بس جس طرح بھی ہے زور زبردستی کر لینا ہے. آخری امید اب سپریم کورٹ سے ہے, ادھر جا کر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, کیونکہ ان کے پاس کوئی اخلاقی, قانونی, آئینی جواز تو نہیں ہے جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں. اور اس کا خمیازہ قوم, ملک کے ساتھ ساتھ کبھی نہ کبھی آنے والے وقت میں یہ بھی بھگتیں گے شیخ حسینہ واجد کی صورت میں. آپ دیکھیے گا وہی حالات یہاں پر بھی یہ پیدا کر رہے ہیں. لیکن اقتدار میں یہ ہوتا ہے کہ جب آ جاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اب ہمیشہ ہے, اس کے لیے آپ نے کوشش کرنی ہے. اور یہ ہمیشہ سے تاریخ اس کی گواہ ہے کہ جب کوئی اقتدار میں بیٹھ کر اور تکبر, غرور میں اور اتنا آگے بڑھ جاتا ہے, اور پھر وہ ایک یہ نشہ ہی ایسا ہے کہ اس کے لیے وہ چاہے اس کو تاریخ کا بتاتے رہیں, چاہے اس کو آئین, اخلاقیات, تہذیب, جو مرضی سکھاتے رہیں, وہ اسی طرح دوڑتا چلا جاتا ہے, بھاگتا چلا جاتا ہے, اور پھر اس کا ایک وقت آتا ہے جب اس کا اختتام بہت برا ہوتا ہے. اللہ حافظ.